الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی وقضى ربک الا تعبدوا الا ایاہ وبالوالدین احسانا صدق اللہ العظیم۔ عقیدت و محبت کے ساتھ نبی کریم رؤوف الرحیم صاحب خلق عظیم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ اللہ عز و جل نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ، اور تیرا رب یہ فیصلہ فرما چکا ہے، اللہ تعبد الا ایاہ، کہ تم اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، عبادت صرف اور صرف اللہ عز و جل کی کرو، وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ احسان کرو۔ اللہ عز و جل نے یہاں پر اپنی عبادت کا حکم دینے کے بعد والدین کے ساتھ احسان کرنے کا حکم دیا۔ اس سے ہمیں والدین کی عظمت کا، والدین کی فضیلت کا اور ان کے مقام و مرتبے کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ اللہ عز و جل نے اپنی عبادت کا حکم دینے کے بعد اس آیت کریمہ میں والدین کے ساتھ احسان کرنے کا حکم دیا۔ ارشاد فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ تیرا رب یہ فیصلہ فرما چکا ہے کہ تم اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور والدین کے ساتھ احسان کرو۔ والدین کے ساتھ احسان کس طرح کیا جائے؟ اللہ عز و جل نے اسے آگے بیان فرما دیا۔ ارشاد فرمایا اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، اگر تمہارے سامنے تمہارے والدین میں سے دونوں یا ان دونوں میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچ جائے، فلا تقل لہما اف، پس ان کے سامنے اف تک نہ کرنا۔ تند و تیز لہجہ والدین کے لیے بہت دور کی بات۔ اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا اگر تمہارے والدین تمہارے سامنے دونوں یا ان دونوں میں سے کوئی ایک بڑھاپے کی عمر تک پہنچ جائیں تو ان کے سامنے اف تک نہ کرنا، ولا تنہرہما، اور انہیں نہ جھڑکنا، انہیں ڈانٹ ڈپٹ نہ کرنا، وقل لہما قولا کریما، اور ان سے بات کرنا تو عزت سے بات کرنا، ادب و احترام سے بات کرنا۔ واخفض لہما جناح الذل من الرحمہ، اور اپنے بازوؤں کو رحمت سے ان کے لیے بچھا دینا، مہربانی سے ان کے لیے بچھا دینا۔ ہم نے پرندوں کو دیکھا ہوگا، پرندے اپنے پر اپنے بچوں پر بچھا دیتے ہیں، اپنے پروں سے بچوں کو ڈھانپ لیتے ہیں، اس لیے کہ ان کے بچے دنیاوی تکالیف سے، پریشانیوں سے، مصیبتوں سے محفوظ رہیں۔ والدین بھی اپنی اولاد کو بچپن میں پالتے ہوئے تمام دنیاوی تکالیف سے، پریشانیوں سے، مصیبتوں سے بچائے رکھتے ہیں، بچوں کو ان کا احساس تک نہیں ہونے دیتے، خود مصیبتیں، پریشانیاں، تکالیف جھیلتے ہیں، اپنے بچوں کے قریب بھی انہیں آنے نہیں دیتے۔ تو جب ماں باپ بڑھاپے کی عمر تک پہنچ جائیں تو اولاد کو بھی چاہیے کہ جس طرح ماں باپ نے بچپن میں انہیں دنیاوی تکالیف سے، پریشانیوں سے، مصیبتوں سے بچائے رکھا تھا، آج وہ اس احسان کا بدلہ چکا دیں، آج وہ اپنے ماں باپ کو بھی دنیاوی تکالیف سے، پریشانیوں سے، مصیبتوں سے بچائے رکھیں اور ان کے لیے دعا کرتے رہیں، وہ دعا جو اللہ عز و جل نے ہمیں سکھائی وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اے میرے رب میرے والدین پر رحم فرما، اس طرح جیسے مہربانی کے ساتھ، شفقت کے ساتھ انہوں نے بچپن میں مجھے پالا تھا۔ ربکم اعلم بما فی نفوسکم، تمہارا رب تمہارے دلوں کی بات جانتا ہے۔ ان تکونوا صالحین،
اگر تم نیکوکاری اختیار کرو گے، تم نیکوکار بنو گے، فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُورًا، پس بے شک وہ رجوع کرنے والوں کے لیے بہت بخشنے والا ہے۔ ایک اور آیت کریمہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، اور ہم نے انسان کو یہ وصیت کر دی کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے، وہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي، اور اگر وہ یہ کوشش کریں کہ تو ان کو میرا شریک مقرر کر، ان کو میرے ساتھ شریک مقرر کر، مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ علم، جس کا تجھے علم نہیں ہے، فَلَا تُطِعْهُمَا، پس تو ان کی فرما برداری نہ کر، پس تو ان کا کہنا نہ مان۔ اس آیت مبارکہ کے شروع میں اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے انسان کو یہ وصیت فرما دی ہے کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے، اچھا سلوک کرے، اور پھر آگے ارشاد فرما دیا کہ اگر وہ تجھ سے یہ بات کریں، تیرے ساتھ یہ کوشش کریں کہ تو انہیں میرا شریک مقرر کر لے جن کا تیرے پاس علم نہیں ہے، تو ان کی فرما برداری نہ کر۔ اس آیت مبارکہ سے یہ معلوم ہوا کہ جہاں والدین اللہ اور اس کی رسول کی مخالفت کا حکم دیں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کوئی بات کریں، کتاب و سنت کے خلاف کوئی ہمیں حکم دیں، تو وہاں ان کی فرما برداری نہ کی جائے، ان کی نافرمانی کرنا وہاں بہتر ہے۔ لیکن اگر اس کے علاوہ والدین کی نافرمانی کی جائے کسی اور بات پر، تو ایسی نافرمانی کرنا حرام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ، کیا میں تمہیں گناہ کبیرہ کے متعلق خبر نہ دوں؟ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ عز و جل کے ساتھ کسی کو شریک کرنا اور ماں باپ کی نافرمانی کرنا گناہ کبیرہ ہے۔ علامان والحفیظ، اللہ عز و جل کے ساتھ کسی کو شریک کرنا اور ماں باپ کی نافرمانی کرنا گناہ کبیرہ ہے۔ یعنی اس حدیث مبارکہ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ ماں باپ کی نافرمانی کرنا ہے۔ ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا جہنم میں جائے گا۔ اگر چاہتے ہو کہ جہنم میں جانے سے بچ جاؤ تو کرو کیا؟ شرک سے بچو اور ماں باپ کی فرما برداری کرو، ماں باپ کی نافرمانی نہ کرو۔ اگر کوئی شخص ماں باپ کی نافرمانی کرتا چلا آ رہا ہے تو اسے چاہیے وہ توبہ کرے، رجوع کرے، ماں باپ کا فرما بردار بن جائے اور ماں باپ کی نافرمانی کرنا ترک کر دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ عز و جل نے ماں کی نافرمانی کرنا حرام کر دیا ہے اور اسے منع کرنا بھی حرام کر دیا ہے، اور اس سے ناجائز مطالبات کرنا بھی اللہ عز و جل نے حرام کر دیا ہے۔ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے افضل عمل نماز وقت پر ادا کرنا ہے۔ اس نے عرض کی اس کے بعد؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والدین کے ساتھ نیکی کرنا، والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا اس کے بعد سب سے افضل عمل ہے۔ اس نے عرض کی اس کے بعد؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ عز و جل کے راستے میں جہاد کرنا۔ اس حدیث مبارکہ میں سب سے افضل عمل وقت پر نماز ادا کرنا ہے، اس کے بعد سب سے افضل عمل ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنا، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا ہے، پھر اس کے بعد سب سے افضل عمل اللہ عز و جل کے راستے میں جہاد کرنا ہے۔ یعنی اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ جہاد کی ایک فضیلت ہے، لیکن جہاد پر بھی ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کو فضیلت حاصل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں غزوہ میں شرکت کرنا چاہتا ہوں، مجھے اجازت عطا فرما دیجئے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تیرے والدین موجود ہیں؟ اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاں میرے والدین موجود ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پس ان میں رہ کر جہاد کر، یعنی ان کی خدمت کر، یہی تیرا جہاد ہے۔ والدین کی خدمت کرنا ایسا ہے جیسا کہ اللہ عز و جل کے راستے میں جہاد کرنا۔ اور وہ لوگ جو ماں باپ کی نافرمانی کرتے ہیں، ماں باپ کے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں، ماں باپ کی عزت نہیں کرتے، ماں باپ کا ادب و احترام نہیں کرتے، ان کے لیے سخت وعید ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص کی ناک خاک آلودہ ہو، پھر فرمایا اس شخص کی ناک خاک آلودہ ہو، پھر فرمایا اس شخص کی ناک خاک آلودہ ہو۔ صحابہ اکرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس کی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اپنے والدین میں سے دونوں کو یا ان دونوں میں سے کسی ایک کو پائے اور ان کی خدمت کر کے، ان کے ساتھ اچھا سلوک کر کے، ان کی فرما برداری کر کے جنت میں داخل نہ ہو سکے۔ ہمارے لیے ہمارے والدین جنت میں جانے کا بھی وسیلہ ہیں اور جہنم میں جانے کا بھی وسیلہ ہیں۔ اگر ہم اپنے ماں باپ کی فرما برداری کریں گے، ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں گے، ان کا ادب و احترام، ان کی عزت کریں گے تو جنت میں جائیں گے، اور اگر ایسا نہیں کریں گے، اس کے خلاف کریں گے تو جہنم میں ٹھکانہ بن جائے گا، جہنم کا ایندھن بن کر رہ جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری ماں۔ اس نے عرض کی اس کے بعد؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری ماں۔ اس نے عرض کی اس کے بعد؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری ماں۔ اس نے عرض کیا اس کے بعد؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرا باپ۔ یعنی شریعت مطہرہ میں ماں کو 3 درجات حاصل ہیں کہ سب سے زیادہ حسن سلوک کی مستحق ہماری ماں ہے، اور 1 درجہ والد کو حاصل ہے کہ ماں کے بعد سب سے زیادہ حسن سلوک کا، ہمارے اچھے برتاؤ کا مستحق ہمارا باپ ہے۔ دیکھیں ہوتا کیا ہے، ماں اولاد کے ساتھ رہتی ہے، ماں اولاد کے پاس رہتی ہے، اس وجہ سے اولاد کو ماں کے ساتھ ایک لگاؤ ہو جاتا ہے، ایک پیار اور محبت کا رشتہ قائم ہو جاتا ہے ماں کے ساتھ اولاد کا۔ باپ بیچارہ ساری زندگی اولاد کی خواہشات، ان کی ضروریات پوری کرنے کے لیے، ان کا مستقبل بہتر بنانے کے لیے محنت مزدوری کرتا رہتا ہے، اپنی ساری زندگی اسی کام میں لگا دیتا ہے۔ وہ تھکن کے باعث، تکالیف کے باعث، پریشانیوں کے باعث اپنے بچوں کے لیے وقت نہیں نکال پاتا جس طرح اسے نکالنا چاہیے، تو ہوتا کیا ہے، باپ سے لگاؤ کچھ کم ہو جاتا ہے، باپ سے پیار و محبت کا جذبہ کچھ کم ہو جاتا ہے۔ دیکھیں باپ کی شان بھی بہت بڑی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا باپ کی رضا میں رب کی رضا ہے، جس نے باپ کو راضی کر لیا اس نے رب کو راضی کر لیا۔ میرے بھائیوں، ماں باپ دونوں کا مقام بہت بڑا ہے۔ اللہ عز و جل نے دونوں کے ساتھ احسان کرنے کا، دونوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا۔ ماں سب سے زیادہ ہمارے حسن سلوک کی مستحق ہے، اس کے بعد ہمارا باپ ہمارے اچھے برتاؤ کا سب سے زیادہ مستحق ہے۔ اور باپ کا مقام یہ ہے کہ باپ کی رضا میں رب کی رضا ہے، جس نے باپ کو راضی کر لیا اس نے رب کو راضی کر لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا باپ جنت کا درمیانی دروازہ ہے، پس اگر تم چاہو تو اسے محفوظ کر لو اور چاہو تو اسے ضائع کر لو۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ ہمیں وہ اپنے والدین کی خدمت کرنے کی، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کی، ان کے ساتھ احسان کرنے کی، ان کی اطاعت اور فرما برداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔